السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجبوری میں یا کسی علاقے کے مسلمانوں کی خستہ حالت کا پتہ چل جانے کے بعد ان کی پریشانیوں اور مصیبت کو دور کرنے کے لیے یا کسی اور مجبوری کے تحت جب اللہ کے نبی قرضہ لیتے تھے، قرضہ ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص نے قرضہ دیا تھا اس کو کس طرح سے دعائیں دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرضہ ادا کرنے کے بعد آپ کا طریقہ، آپ کی سنت کیا تھی، یہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ ناظرین، قرضہ لینا یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ جب بالکل قرضہ لیے بغیر چارہ ہی نہ ہو، آدمی مجبور ہو جائے تو تب قرضہ لیں، کیونکہ بغیر کسی ضرورت کے چل سکتا ہے، اس کے باوجود قرضہ لینا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، پھر انشاءاللہ کبھی موقع لگے گا تو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آج صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی جب مجبوراً قرضہ لے لیتے تھے تو قرضہ جس شخص نے دیا ہے اس کا ایک بہت بڑا احسان ہوتا ہے، وہ آڑے وقت میں مصیبت میں کام آیا ہے۔ بہت سارے دوست ہوتے ہیں، دوستی کا اظہار کرتے ہیں آپ کے سامنے، آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، جب آپ مصیبت میں، تنگی میں، پریشانی میں اس سے اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں کہ مجھے ایسی ضرورت ہے تو کچھ آپ کی طرف سے تعاون کی ضرورت ہے، اگر آپ اتنا قرضہ دے دیتے اتنا دن تک، تو فوراً وہ اس طرح کی باتیں بنا بنا کر پیش کرتا ہے۔ آپ کو اس کی بات سن کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کاش میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں اس کو دے دیتا، ایسی باتیں کرتا ہے۔ تو بیچارے جو شخص تمہارے آڑے وقت میں کام آیا، مصیبت میں کام آیا، آپ کی پریشانی میں اس نے ساتھ دیا ہے، تو اس کا ایک بہت بڑا احسان ہوتا ہے جس نے قرض دیا ہے۔ تو قرض ادا کرنے کے بعد اس شخص کو برکت کی دعائیں دینی چاہیے اور اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عبداللہ بن ابو ربیعہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں، استقرض منی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے قرض لیا 40 الفا، 40,000 تک کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے قرض لیا۔ فجاءہ مال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال آیا، فدفعہ الیہ، تو اللہ کے نبی نے مجھے قرضہ ادا کر دیا، قرضہ واپس کر دیا۔ قرضہ چکانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دیتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک انما جزاء السلف الحمد والادا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گھر والے، اہل و عیال اور مال و دولت میں برکت عطا فرمائے۔ انما جزاء السلف، قرض کا بدلہ تو صرف اور صرف تعریف کرنا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا ہے جس شخص نے قرض دیا ہے، والادا، اور قرض کو چکا دینا، قرض کو ادا کرنا ہے۔ یہی قرض کا بدلہ ہے کہ قرض کو ادا کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ شکریہ بھی ادا کی جائے۔ یہ روایت سنن نسائی میں 4687 نمبر پر اور سنن ابن ماجہ میں یہ روایت 2424 نمبر پر موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، اور اس کے علاوہ دوسری کتابوں میں جیسے مسند احمد وغیرہ ان میں بھی موجود ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ قرض جو شخص ادا دیتا ہے اس کا ایک بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ صاحب
دین جس شخص نے قرض دیا ہے وہ حق رکھتا ہے کہ کچھ کہے، یعنی وہ غصے کا اظہار بھی اگر کرنا چاہے، غصے میں اگر کچھ کہہ دیتا ہے تو جس نے قرض لیا ہے وہ برداشت کرے، لڑنے پر یا پھر برا بھلا کہنے پر نہ اترے، بلکہ صبر کریں، سن لے۔ کیونکہ بیچارے نے قرضہ دیا اور اب تک جو وعدہ کیا تھا ادا نہیں کر پایا، تو بھئی اس کی بھی ضروریات ہیں، تو اس شخص کو کچھ کہنے کا حق ہوتا ہے۔ تو اگر وہ شخص کچھ کہتا ہے، جس شخص نے قرض دیا ہے، تو جس نے قرض لیا اس کو چاہیے کہ وہ برداشت کرے، صبر کرے اور اس سے پیار و محبت کے ساتھ نرم الفاظ میں کہے کہ بھائی ابھی انتظام نہیں ہو سکا، میں بہت کوشش کیا لیکن ادا کرنے نہیں پایا، انشاءاللہ اتنے دنوں تک مجھے اور مہلت دو مزید، میں آپ کو ادا کروں گا۔ پھر ہر ایک کے فضائل ہیں، اس شخص کے بھی جس نے قرضے لیا ہے، اگر کیسے کیسے ادا نہ کر پائے تو اس کو کیا کیا کرنا چاہیے، اور پھر جو شخص قرضہ دیا ہے اس کو کس طریقے سے مہلت دینے پر اس کو کیا کیا فضیلت ہے، یہ تمام بہت ساری تفصیلات ہیں اور احکامات ہیں، ہم ان کو جانیں اور جاننے کے ساتھ ساتھ ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک پہنچانے اور سنت کا ماحول ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ السلام علیکم۔